ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب ذوالجلال سے جو دعا مانگی، آخر میں دو خواہشیں اپنی ظاہر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دونوں خواہشیں اپنی دعا میں حضرت عمر نے مانگی، لیکن دونوں عجیب تھیں۔ ایک یہ کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور یہ شہادت بھی آپ کے رسول کے شہر یعنی مدینہ میں ہو۔ اب پورا جزیرۃ العرب تقریباً اسلام میں آ چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کاموں میں مشغول تھے، اور جہاد کے لیے اس کو دوست نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کی تمنا خواہش ہوتی تھی کہ میں جا کر مجاہدین کے ساتھ لڑوں۔ تو جو دوست تھے، وزیر تھے، ساتھی تھے، وہ کہتے آپ جب جاؤ گے تو یہاں کا نظام کیسے چلے گا، پورے خلافت کا نظام کیسے چلے گا۔ اس دعا کو سن کر بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مدینہ تو امن کا شہر ہے، یہاں کوئی دشمن نہیں ہے اور مجاہدین دور ہیں، آپ کو ایک چیز مل سکتی ہے، یا مدینہ کی موت یا شہادت۔ لیکن حضرت عمر نے اخلاص سے یہ دونوں چیزیں مانگی تھیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کی دونوں تمنائیں پوری کر لی۔ ہوا یوں کہ ابو لولو فیروز جو ایران سے قید ہو کے آیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ اس کے دل میں صدمہ تھا کہ اس نے ہمارے ملک کو فتح کیا، میں اس کے دور میں قیدی بن کر آیا ہوں، اور پھر اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ مجوسی تھا، یعنی آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے پروگرام بنایا، صبح سویرے مسجد کی محراب میں چھپ کر چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچوں وقت کی نمازیں اکثر مسجد نبوی میں خود پڑھاتے تھے۔ یہ ہمارے خلفاء کا دستور تھا، نبی سے لے کر خلفاء کا دستور تھا کہ وہ نمازیں 5 وقت پڑھاتے تھے، اور مسائل سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ تا عوام سے ان کا گھلنا ملنا بہت تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ نماز پڑھا رہے تھے کیونکہ اندھیری تھی، آج کل کی طرح اتنی روشنیاں، اتنی بجلی وغیرہ، اتنے بلب نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرے کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ نماز پڑھانے لگے تو اچانک نماز کے دوران ہی اٹھ کر اس نے زہر آلود خنجر سے پیٹ پر وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے زخمی ہو کے۔ 27 ذوالحجہ کو، اور پھر اس کو لے گئے، نماز پوری کی گئی، اس کو قابو کر لیا گیا۔ تو حضرت عمر کو ہوش آیا، پوچھا مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا ابو لولو فیروز نے حملہ کیا۔ تو اس نے کہا شکر ہے یا اللہ کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ خراب نہیں ہوئے، میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنمی نہیں بنا، بلکہ یہ غیر مسلم تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی اس کو کچھ نہ کہو، اس کو جو ہے تو خیال کرو، اس کا کھانا پانی اس کو دے دو، اس کو آرام سے رکھو، میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں جانوں، یہ جانے اگر میں ٹھیک نہیں ہوا، میں اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر جو ہے تو آپ بدلے میں ظاہر قصاص میں اس کو اتنا مارنا، صرف شہید کرنا، باقی اس کے کان، ناک وغیرہ، آنکھیں وغیرہ نہ بگاڑنا، چہرے نہ بگاڑنا، کیونکہ ان کو غصہ تھا ہمارے خلیفہ پر، اس نے حملہ کیا، قاتل تھا، تو حضرت عمر کو بھی اندیشہ تھا شاید اس کا چہرہ بگاڑنے کا، چہرہ وغیرہ نہیں بگاڑنا۔ تو 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف شہر میں بلکہ مسجد نبوی میں نبی کے مصلی پر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا سامان کیا، اور شہادت بھی ملی، اور نماز میں شہادت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جو ہے تو شہادت ملی۔ ان زخم ہونے کے وقت بھی جب ہوش میں ہوتے تھے تو لوگ نماز کی طرف متوجہ کرتے تھے، تو کہتے ہاں نماز فرض ہے کیوں نہیں، اور اشاروں سے بھی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی نماز اس نے نہیں چھوڑی، کوشش کی جتنا ہوش رہا، جب تک ہوش رہا اس نے نماز پڑھی، اور اسی میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو گیا، اللہ رب الجلال نے مقام عطا فرمایا۔ جب آخری وقت تھا تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ میری تمنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے قدموں میں مجھے دفنایا جائے، کیونکہ زندگی بھر میں نبی کے ساتھ رہا، اب جو ہے تو نبی مجھ سے چلے گئے، اب ابو بکر بھی وہیں آرام فرما ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہو جاؤں، کیونکہ وہ حجرہ اماں عائشہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گیا، باپ کا پیغام دیا اور خواہش کا اظہار کیا، وہ رونے لگی کہ حضرت عمر اس دنیا سے جا رہا ہے، اور ایک لحاظ سے میرا بیٹا ہے، کیونکہ عائشہ تمام مومنین کی ماں ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو کہا کہ ایک آدمی کی جگہ تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں گی، میں یہ جگہ کسی کو نہیں دوں گی، لیکن عمر کی خواہش ہے، عمر نے جب یہ جگہ مانگی ہے تو پھر مجھے جو ہے تو جنت البقیع کے قبرستان میں دفنایا جائے، یہ جگہ عمر کو دیا جائے تاکہ عمر کو یہاں دفنایا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس دفنایا گیا۔ اسی طرح ایک طرف عمر ہیں، دوسری طرف ابوبکر صدیق ہیں، بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔